اس پالیسی سے امریکہ کو فائدہ نہیں بلکہ امریکہ کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بالکل درست بات ہے، اور اس کے بارے میں جو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کے وائس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں سینیٹر جو بائیڈن، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بہت اچھی بات کہی کہ امریکہ کی پاکستان پالیسی نہیں تھی بلکہ مشرف پالیسی تھی، جس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا کہ 10 سال میں کچھ نہیں ہو سکا، نہ ٹیررزم ختم ہوا، نہ پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز پہ قابو پایا گیا۔ تو ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت ہے اور فوج جو کہ اپنا پروفیشنل رول پلے کر رہی ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اس وقت ہم ٹائٹینک شپ کی طرح ہیں۔ پاکستان کے حالات وہی ہیں جو ٹائٹینک شپ کے تھے، جو کہ ایک برفانی تودے سے ٹکرانے والا تھا یا ٹکرا چکا تھا۔ ہمارا جو جہاز ہے اس وقت برفانی تودے سے ٹکرا رہا ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کسی وقت اسمبلیوں کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، کسی وقت وہ چیف جسٹس کو آنے سے روک رہے ہیں، بالکل جس طرح ٹائٹینک کا عملہ اس وقت کرسی اور میزیں صاف کرنے میں لگا تھا جبکہ جہاز غرق ہونے والا تھا۔ تو یہ مجھے سب سے زیادہ فکر ہے اپنے ملک کی۔ ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب، اب تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ جو پچھلے 7 سال میں ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر میں حصہ لیا، پرویز ہود بھائی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں وہ تو پاکستانی فوج کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے؟ دیکھیے، مسئلہ تو 7 سال میں بہت الجھ گیا ہے نا۔ یہ درست بات ہے، یہ صحیح بات ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان میں مداخلت کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ واز امریکاز وار، اور ممکن ہے اس کے جو مقاصد تھے وہ 9/11 سے منسلک تھے، اس سے الگ بھی تھے، کیونکہ نیو کنزرویٹوز کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ براڈر مڈل ایسٹ کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا ہے، ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، اس میں افغانستان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ان سارے سالوں میں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں، ایکسٹریمزم کہنا چاہیں، ملیٹنسی کہنا چاہیں، اس میں جو سرحد کا تصور تھا وہ تو مٹ گیا ہے۔ اب وہی جو یورش ہے، بغاوت ہے، انسرجنسی ہے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، وہ اس پار بھی ہے، اس پار بھی ہے۔ تو اب اس کو محض امریکہ کی جنگ کہنا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، وہ شاید درست نہ ہو۔ دوسرے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ امریکن اس علاقے سے چلے جائیں، یہ تو ایک ایکڈیمک بات ہے، ایک آرگومنٹ کی بات ہے۔ امریکہ کے مین لینڈ کے باہر 766 اڈے ہیں، اور ان میں اضافہ ہوگا کیونکہ ایک اب نیا ری اسرٹو رشیا ایمرج ہو رہا ہے، جس نے جارجیا میں انٹرونشن کی ہے، اور وہاں ایک خلا ہوا ہے عراق کی وجہ سے اور افغانستان کی وجہ سے۔ نہ نیٹو کچھ کر پایا ہے اس تھیٹر میں، نہ یورپین یونین کچھ خاص کوئی کر پائی ہے اکنامک یا پولیٹیکل میجرز کی۔ تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی پریزنس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، کیونکہ جو مسائل تھے، افغانستان کے مسائل اپنی جگہ ہیں، ان کو آپ افغان طالبان کہہ دیجئے، لیکن اب ایک تحریک طالبان پاکستان بھی موجود ہے، ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو ان کا کامن ہے افغانستان کے ساتھ کہ غیر ملکی فوجوں کو بھگایا جائے اس ریجن سے، اور جتنی دیر لگے اس کے لیے جو بھی سوسائڈ بامبنگ کرنی پڑی، جو بھی کرنا ہو۔ لیکن ان کا ایک اور مقصد بھی ہے، وہ ہے پاکستان کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنا، اور اگر پورے پاکستان کو ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ایک خطہ جو ہے جہاں کہ انہیں ایک مدد حاصل ہے، وہاں ایک اسلامک سینٹیمنٹ اور ایک ایتھنو نیشنلسٹ پشتون سینٹیمنٹ جو ہے دونوں مل گئے ہیں، وہاں وہ ایک نئی قسم کی ریاست۔ آپ ایک بڑی علمی بات کر رہے ہیں، لیکن جب اس علاقے میں جا کے ان لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ان کے کوئی نظریات نہیں ہیں، اکثر لوگ صرف اور صرف انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کو صرف انتقام لینا ہے۔ جی، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جیسے کہ جنرل مشرف کہا کرتے تھے، جو ان تحریکوں کو چلا رہے ہیں، پیچھے سے فنڈ کر رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجی، ان کے ٹیکٹکس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں ایک علمی تصور بھی ہے، ایک فلسفیانہ تصور بھی ہے۔ وہ آپ کی اور ہماری جو ریاست ہے اس کو وہ نہیں مانتے، اس ریاست کو وہ بالکل جڑ سے اکھیڑ کے ایک نئی ریاست کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، جیسے پرویز ہود بھائی کہہ رہے تھے۔ اس کو بھی آپ کو اب سامنے رکھنا ہوگا، اور وہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ وقفے میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امریکہ کے ایک معروف جریدے فورن پالیسی میگزین نے اپنی تازہ اشاعت میں اپنے ماہرین کا ایک سروے شائع کیا ہے، اور اس سروے میں جو 69% امریکن ایکسپرٹس ہیں ٹیررزم کے، ان کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں۔ 66% امریکی ماہرین کے خیال میں
واشنگٹن کی جو پاکستان کے بارے میں پالیسی ہے اس سے ابھی تک امریکہ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے. اور ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نئی حکومت ہے اس نے ابھی تک امریکہ کو قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائی کی اجازت نہیں دی. تو یہ جو فورن پالیسی میگزین کا یہ جو سروے ہے یہ آج کی جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے اس کو تھوڑا سا یہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. لیکن ڈاکٹر تنویر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جولائی کی بات ہے, نیو یارک ٹائمز نے جولائی کی بات کی ہے اور یہ فورن پالیسی میگزین نئی حکومت کی بات کر رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. طارق فاطمی صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر تنویر صاحب نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے اب یہ ہماری جنگ بن چکی ہے اور قبائلی علاقوں میں جو ملیٹنٹس ہیں وہ پاکستانی ریاست کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, تو لہٰذا ان سے تو ہمیں لڑائی کرنی پڑے گی. لڑائی کا طریقہ کار کیا ہو؟ کیا صدر پاکستان آصف علی زرداری افغانستان کے صدر حامد کرزئی کو ساتھ بٹھا کے مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے تو اس سے ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک انفارچونیٹ سرکمسٹانسز میں جوائنٹ پریس کانفرنس ہو گیا, نہ ہوتا تو بہتر تھا. اور کارزائی صاحب کو ہم اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں دیتے سویرنگ ان سیریمنی کے دن, جس دن آصف زرداری صاحب کو سٹار ہونا چاہیے تھا, اکیلے وہ ہو گیا. مگر میں ذرا سا ڈیفر کرتا ہوں ہمارے سینئر کولیگ سے. دیکھیے, یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں ایٹ پلے. اس میں یہ بھی صحیح ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ چاہتی ہے ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پاکستان کو, مگر ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ بھی, اس کے بھی ڈیفرنٹ ایجنڈاز ہیں. صرف یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ طالبان کو ڈسٹرائے کرے. ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ اس خطے کو, یہ گیٹ وے ہے سنٹرل ایشیا کا. سنٹرل ایشیا جو ہے وہ ساری انرجی ریسورسز وہاں پر ہیں, چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں اور ساری ڈکٹیٹرشپس ہیں, کوئی بھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے. اور امریکہ پریفرنس یہی ہے کہ سنگل ونڈو آپریشنز ہم ان کے ساتھ رکھیں. ہر جگہ انہوں نے بیزز اسٹیبلش کیا ہوا ہے اور اسی پالیسیز کی ریئیکشن میں ماسکو جو ہے وہاں ریسرجنس پائی جا رہی ہے, کیونکہ ماسکو کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہسٹورک بیک گراؤنڈ 200 سال 300 سال سے ہمارا رہ گیا. امریکہ کو ہم نے اجازت دی تھی, یہ پروموٹ کیا تھا ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اور ایک لمیٹڈ آبجیکٹیو کے لیے, اب تو یہ جانے کے لیے تیار نہیں. اب آپ کا جہاں تک سوال آتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے آ جانے سے سلیوشن کی فیسیلیٹیٹ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ عوام کی خواہشوں کو, ایسپریشنز کو یہ بہتر سمجھتے ہیں, بہتر ریپرزینٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملٹری آپریشنز پر پورا انحصار آپ کرتے ہیں تو کبھی سکسیسفل نہیں ہوگا. یہ ملٹی پرونگ جو آخری دنوں میں مشرف رجیم نے بھی ایکسیپٹ کیا, انسیڈنٹلی امریکنز نے بھی, اور سینیٹ فارن ریلیشنز کمیٹی جو بائیڈن کی ساری رپورٹ ہے, ملٹی پرونگڈ اپروچ ہوگا جس میں پولیٹیکل نیگوشیشنز ہوگی, جس میں سوشل ریفارمز لانا ہوگا, جس میں ایڈمنسٹریٹو, جس میں میسو اکنامک انسینٹیو, یہ $10 بلین جو آیا وار آن ٹیرر میں, اس میں $10 آئی ایم ڈاؤٹ فل, یقین مانیے کہ اس علاقوں میں خرچ ہوا ہے, تو اسے انہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا. اسے بینیفٹ $10 بلین سے ہم نے واپس امریکہ سے ان کے ہتھیار خرید کے اور پھر وہ یہیں پہ استعمال کر دیے. ہتھیار خرید رہے ہیں, انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں, گورنمنٹ کی جو ہے نا بلٹ پروف مرسیڈیز ہے ہنڈریڈس میں جرمنی سے ہم امپورٹ کریں وغیرہ وغیرہ, دیٹس اے ڈفرنٹ. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو تو کوئی نہیں فائدہ پہنچانے, تو ان کو فائدہ پہنچانا ہوگا, ان کو پولیٹیکل رائٹس دینا ہوگا. ہماری جو ملک سسٹم جس کے بیسس پر انگریزوں نے وہاں حکومت کی اس کو ریسٹور کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا پی ایس پولیٹیکل ایجنٹ سسٹم اس کو ریسٹور کرنا پڑے گا. مگر کیونکہ ہمارے ہاں اب ایک ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ آئی ہے تو کم از کم ہم امید کر سکتے ہیں کہ انٹرنلی ان کی پالیسیز وہ ہوں گی جو زیادہ پیپلز فرینڈلی ہوں گی, اور ایکسٹرنلی کم از کم جب واشنگٹن سے بات کریں گے تو لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اچھا پرویز بھائی صاحب, اب ذرا تھوڑا سا آپ سولوشن بھی تو بتائیں نا. آپ کی بات سے یہ اتفاق کیا تنویر صاحب نے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہماری جنگ ہے, لیکن یہ جو ہماری جنگ ہے اس کی وجہ سے پچھلے 7 سال میں پاکستان پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکا ہے. اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے, تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ فاطمی صاحب کی کئی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, وہاں پر لوگوں کو انصاف پہنچانے کی ضرورت ہے, وہاں ڈیولپمنٹ چاہیے. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نظریاتی لوگ ہیں. کوئی وجہ نہیں بنتی ہے کہ لڑکیوں کے اسکول کو دھماکوں سے اڑایا جائے
اور ہفتے میں 2 اسکول تباہ